بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سے پہلے جو آپ نے فصل پڑھی ہے فی معرفت غریبہ، اسی سے متعلق دو فصل ہیں اور ایک قاعدے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ما وقع فیہ بغیر لغت العرب جو ہیڈنگ آنے والی، اس میں بھی تقریباً وہی باتیں ہیں جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اب یہاں پہ غریب الفاظ کی معرفت کے لیے ایک مفسر کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ مشورہ وغیرہ یہاں دے رہے ہیں، لکھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ فن تفسیر میں کم سے کم 15 علوم کیا ہیں، درکار ہیں۔ آپ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں، تفسیر کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہیں، مستقل ہوتے ہیں، استقلالی ہوتے ہیں، جن کو سیکھنے کے لیے، جن کو سمجھنے کے لیے دیگر علوم ہم پڑھتے ہیں، جیسے تفسیر ہے، حدیث ہے اور فقہ ہے۔ باقی دیگر جو بھی آپ پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ آپ کو تفسیر سمجھ میں آ جائے، یہ تو ہے۔ اصول فقہ، مقدمہ مشکات ہیں یا دیگر کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ آپ کو علم حدیث سمجھ میں آ جائے۔ تو جو علوم دوسرے کے سمجھنے کا ذریعہ ہیں وہ خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو دیگر علوم جن کے لیے ذریعہ ہیں وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے آپ کو؟ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی محنت ان کتابوں میں اتنی شدت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو اصل چیز ہے وہ آپ سمجھ سکیں۔ تو جب تک اس کے لیے جو ذریعہ ہے، آلۂ کار ہیں، جو بھی فن یا علوم، ان میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو آگے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سمپل فارمولہ ہے۔ جس کی عربی ٹھیک نہیں ہے، نحو ٹھیک نہیں ہے، صرف ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ عبارت کو کے اندر امتیاز نہیں کر پائے گا۔ امتیاز نہیں کر پائے گا، اسے ترجمہ نہیں لگا پائے گا۔ جب ترجمہ نہیں لگا پائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلے ہی منزل کڑی میں انسان کیا ہو جا رہا ہے، پھنس جا رہا ہے، تو آگے بھی پھنستا چلا جائے گا۔ وہی چیزیں ہوتی ہیں اکثر۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو فنون آپ پڑھ رہے ہیں ان میں آپ امتیاز اس جہت سے کریں کہ یہ عالی ہیں یا استقلالی ہیں۔ 3 کے علاوہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، بلاغت جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کیا ہیں، اعلیٰ ہیں آپ کے لیے۔ ان میں آپ عبور حاصل کریں اس نیت کے ساتھ میں، تاکہ کیا ہو جائے، آپ کو تفسیر میں کام آئے، مسائل میں کام آئے، احادیث کے سمجھنے میں کام آئے۔ ہمارے طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتی، پتہ نہیں کیوں۔ اس کو پڑھیے، آپ جو مشورہ دے رہے ہیں ان کے مطابق کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھ کیا کہہ رہے ہیں، فصل معرفت هذا الفن للمفسر ضروریۃ، اس فن کی معرفت مفسر کے لیے لازمی چیز ہے۔ قال برہان، امام برہان زرکشی، البرہان فی القرآن، ایسے قرآن کی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، کبھی اس کو کچھ حصہ پڑھایا بھی تھا۔ یحتاج الکاشف عن ذلك الى معرفت علم اللغة اسماء و افعالا و حروفا۔ الکاشف عن ذلك یہ یحتاج کا فاعل ہے، مطلب یعنی اس فن سے، اس فن کی معرفت ضروری ہے، اور اس فن سے پردہ اٹھانے والے شخص کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم لغت کی معرفت اسماء، افعال اور حروف کے لحاظ سے ضروری ہے۔ علم لغت کے بارے میں پتہ چل گیا آپ کو، مسیح کا یہی ان کا نام مسیح ہے، کس سے آیا ہے؟ مساحت سے آیا ہے یا سیاحت سے آیا ہے؟ دونوں کا معنی چینج ہو جائے گا علم لغت میں۔ آپ چلے جائیں، اب 3 چیزیں ہیں، اسماء، افعال، حروف۔ علم لغت یہ کہاں پائیں گے؟ فالحروف لقلتها تکلم النحاة على معانیها فیؤخذ ذلك من کتبهم۔ تو نحوی حضرات نے حروف کی قلت کے باعث ان کے معانی سے بحث کی ہے، کلام کیا نہیں بحث کی ہے، تو آپ یہ چیز ان کی کتابوں سے لے سکتے ہیں، نحوی حضرات کی کتابوں سے۔ واما الاسماء والافعال فتؤخذ من کتب علم اللغة، اور اسماء و افعال کی بات تو یہ آپ علم لغت، کتب علم لغت سے آپ اخذ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام سیوطی اس مقام پر کیا کریں، بہت زبردست بات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہے۔ اولا ما یرجع الیہ فی ذلک ما ثبت عن ابن عباس واصحابہ الاخذین عنہ فانہ ورد عنہم ما یستوعب تفسیر غریب القرآن بالاسانید الصحیحہ مما ورد عن ابن عباس
من طریق ابن ابی طلحہ وہی من اصح الطرق عنہ فی قولہ تعالی. بہت لمبی عبارت ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں ما یرجع الیہ سب سے بہترین چیز جس کی طرف رجوع کیا جائے، پسندیدہ یا اولا، اولا مطلب انسب، سب سے اولا اور انسب چیز جس کی طرف اس معاملے میں رجوع کیا جائے، خبر ما ثبت، وہ ہیں جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور آپ سے اخذ کرنے والے شاگرد، آپ کے شاگرد جنہوں نے آپ سے اخذ لیا سے ثابت شدہ کیا روایتیں ہیں. کیونکہ آپ ان سے انہم کے ضمیر وجہ آخرین، کیونکہ ان سے وہ اقوال وارد ہیں یا موجود ہیں ما یستوعب تفسیر غریب القرآن، جو غریب قرآن کی تفسیر کو کیا ہے پر مشتمل ہے یا محیط ہیں، بالاسانید صحیح، صحیح اسانید کے ساتھ میں. کیونکہ آپ کے شاگردوں سے صحیح اسانید کے ساتھ ایسی روایتیں یا اقوال منقول ہیں جو تفسیر غریب قرآن پر کیا ہیں، مشتمل محیط ہیں. مما من تبیزیہ، ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ عباس سے بطریق ابن ابی طلحہ کیا ہے یہاں بات پیش کی جاتی ہیں، جو یہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اسا ترین طرق میں سے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے تفسیر بیان کرنے والے حضرات کی جو طریقے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں. 9 ہیں، جن میں سے 3 صحیح ثقہ ہیں، باقی 6 کیا ہیں؟ امام احمد رضا اور علم تفسیر کتاب ہے مولانا حنیف صاحب کی. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں آغاز میں اس طرح کی باتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیجیے. وقت ہمارے بس کم ہے، ان چیزوں میں جاؤں گا تو دقت باتیں آ سکتی ہے. استاد کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پہنچا دے، آپ پہنچ جائے جلدی سے، ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کون ہے جو کل دیکھ کے نہیں آئے گا؟ جلدی ہاتھ اٹھا. اس کا مطلب سبھی لوگ دیکھ کے آئیں گے. ایسے ہی ہے، نہیں تو ہاتھ اٹھا دیا کرو. پلیز ریز یور ہینڈ. اردو نہیں تو انگلش سمجھ جاتے کرو. اب کیا ہے؟ عنہ فی قول تعالی، ان سے اللہ باری تعالیٰ کی چند ارشاد میں کچھ چیزیں منقول ہیں، وہ بیان کرے جا رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی محنت پہ داد دینے کے لائق، انہوں نے کیا ہے ترتیب وار ہر صورت میں جو بھی غریب قرآن ہے ان تمام کو جمع کر دیا ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ہیڈنگ وہ لگائی ہیں کہ جہاں جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اشعار کے ذریعے سے قرآن کریم کے معانی پر استدلال کیا ہے تو وہ آیت بھی پیش کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد شعر بھی پیش کی. میں سمجھتا ہوں اگر جو انسان ادیب بننا چاہتا ہے تقریباً وہ اشعار بہت سارے ہیں. میں نے پچھلے سال بھی مشورہ دیا تھا کہ کوئی طالب علم ان اشعار کو یاد کر لے اور بتا دے کہ یہاں پہ آیت کریمہ کے اندر جو یہ معنی ہے وہی معنی یہاں شعر میں استعمال کیا ہے. پورے اشعار انہوں نے لکھ دیے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے. کمال کی چیز ہے کہ نہیں؟ اچھا، آپ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ نہیں بولنی چاہیے کہ اب آپ لوگوں کے یہاں درسیات سے شعر و شاعری کی کتابی غائب ہے. دیوان متنبی نہ صحیح حماسہ تو معتبر کتاب ہے، وہی غائب ہے. آپ لوگ کو پچھلے سال پڑھایا تھا میں. کتنی اہم چیز مس ہو رہی ہے، ذرا آپ کو سامنے آئے گا. آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ درس نظامی میں اشعار پر مشتمل کوئی کتابی نہیں. دونوں نکل گئی. چلو دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو کیا لکھا ہے انہوں نے؟ کچھ چیزوں کو انہوں نے نقل فرمائی ہے. دیکھیں یؤمنون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یصدقون، تصدیق کرنے والے. اچھا، اب کیونکہ پہلے پڑھ چکے غریب الفاظ اس کے انہیں کہا جاتا ہے جن کے معنی کی ضرورت دیکھنے کی ضرورت پڑے گا لغت کے اندر. تو ایمان کے کئی الگ الگ معنی آتے ہیں مقامات پر. کہیں ایمان تصدیق کے معنی میں آیا ہے تو کہیں ایمان وہی نفس جو ایمان ہمارے سامنے موجود ہے. یہ اس کے بعد کیا یا مہون ہے وفی طغیانہم، یا مہون مطلب کیا؟ یتمادون، تمادہ یتمادہ مطلب مدہ انتہا کو کہتے ہیں، تو انتہا کو پہنچنا، تو وہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. مطہرہ یہ کیا ہے؟ من القدر والاذى، جو پلیدگی اور کیا ہے اذیت سے کیا ہو پاک ہو. خاشعین ای مصدقین بما انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. خاشعین کا معنی ہے وفی ذالکم بلاء، قرآن میں آیا ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم ان ھذا لہو البلاء المبین. تو بلاء متضاد میں سے آتا ہے، کبھی نعمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھار آزمائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی انہوں نے کیا استعمال کیا ہے؟ نعمہ. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے نا ان ھذا لہو البلاء المبین.
تو وہاں بلا کے دونوں ہی معنی آپ لے سکتے ہیں، ایک نعمت والا معنی، دوسرا آزمائش والا معنی لے سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس طریقے سے وفومها وعدسها وبصلها آپ لوگ پڑھ چکے پہلے بارے میں۔ فوم سے مراد ہنتا گیہوں ہے، اچھا اللہ امانی، امانی ہے، امانی سے مطلب یہ ہے داستان کو کہتے ہیں، داستان امنیہ کی جمع امانی۔ اب یہاں سے کچھ بات کرنے سے وساق السیوطی فی الاتقان جمیع ما ورد من ذلک علی وجہ الاتقان، اتقان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھوس انداز میں مضبوط طریقے پر چیزوں کا بیان کرنا، جیسا نام ویسا کام۔ امام سیوطی نے اتقان کے اندر ان تمام صورتوں کو جو اس سلسلے میں وارد ہے مضبوطی کے ساتھ، عمدہ پیرائے میں، استیاب تفصیل کے ساتھ میں، ترتیب وار صورت کے مطابق انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا۔ ہر صورت میں جہاں جہاں غریب الفاظ ہیں اس کو چھانٹا ہے، اوپر ہیڈنگ انہوں نے لگائی سورہ بقرہ، ان میں جتنی یہ ہیں، جتنے کلمات ہیں غریب قرآن کی طرح ان سب کو لکھا ہے اور اس کے معنی کو بیان کیا ہے۔ اتنی شاندار مطلب محنت آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ چلیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر سے نوازیں۔ فائدہ اب یہاں سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم فصاحت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، تو پھر غریب کا اس میں دخول کیسے؟ غرابت کس میں سے بھیا؟ فصاحت کے لیے مخیل آپ پڑھ چکے، غرابت کسے کہتے ہیں؟ جی غیر ہے، چلو اس کے بارے میں بیان کریں۔ غریب ہونے کا پتہ ہی چل رہا ہے لطفی سے، تو غرابت کیا فصاحت کے لیے مخیل ہے؟ یہ قرآن کریم جو کیا ہے فصاحتوں کا باپ، اس میں پھر کیوں یہ چیز بھائی؟ کہا کہ بھئی اس کے دو معنی آتے ہیں، ہم دونوں معنی کی اشارہ کریں گے۔ یہاں پہ جو ہے غریب قرآن جو کہا گیا ہے یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، بلاغت والے معنی کے اعتبار سے نہیں کہا گیا ہے۔ ایک اچھی بات کرنا، دیکھو کیا ہے، استشکلا ہی پڑھتے ہیں، استشکلا مت پڑھنا۔ استشکلا دخول الغریب فی القرآن مع ان السلامۃ من الغرابہ من شروط الفصاحہ، قرآن کریم کے اندر غریب الفاظ کے دخول، داخل ہونا، آنا، باوجود ہے کہ یہ کیا ہے بھئی فصاحت کے شرائط میں سے ہے، غرابت سے کیا ہے سلامتی، ایک مشکل امر دکھ رہا ہے۔ استشکال دخول الغریب فی القرآن، قرآن کریم میں غریب الفاظ کا داخل ہونا ایک مشکل امر ہے، باوجود ہے کہ کیا ہے غرابت سے سلامتی، یہ فصاحت کے شرائط میں سے ہے۔ اور بھی شرائط ہے نا بھیا، اس لیے مین تبعیضہ لے کے آئے ہیں کہ اور بھی شرائط ہیں فصاحت کے۔ والقرآن افصح الکلام، قرآن کیا ہے بھیا؟ افصح کلام ہے، بلکہ قرآن کیا ہے فصیح حقیقتاً، در حقیقت وہی فصیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ فیجب ان یکون خالیا من ذلک، تو ضروری ہے کہ وہ کیا ہو جائے، اس طرح کی چیز سے وہ خالی ہو۔ ذالک سے مشامل ہے غرابت، غریب وغیرہ۔ اجیبا، تو جواب دیا گیا کیا؟ بان الغرابۃ لها معنیان، غرابت کے کتنے ہیں؟ دو معنی ہیں۔ ایک معنی کیا ہے اس کا؟ ایک معنی وہی جو آپ پڑھ چکے بلاغت میں، استعمال اللفظ الوحشی، کیا لکھا آگے؟ غیر المانوس استعمال۔ واہ بھائی، لفظ وحشی، اب اس لفظ وحشی کی صفت کاشفہ ہے غیر المانوس استعمال، کہ لفظ وحشی اس وقت ہوگا جو کیا ہو استعمال میں نہ ہوا ہو۔ جو مراد ہے لفظ وحشی سے وہی کیا ہے؟ غیر مانوس استعمال سے۔ صفات کی کئی صورت پڑھو نا آپ، تو کیا ہے؟ غیر مانوس استعمال، لفظ وحشی کا کیا کرنا؟ استعمال کرنا ہے، زیادہ ہو جا رہا ہے، یعنی غیر مانوس استعمال لفظ کا کیا کرنا؟ استعمال کرنا ہو جائے۔ وہذا مما یخل بالفصاحہ، اور یہ کیا ہے؟ فصاحت میں مخل ہے یہ۔ والمعنى الثاني استعمال ما لا مدخل للرأي فيه بل يرجع معناه الى النقل مثل قسورہ۔ دوسرا معنی غرابت کا یہ ہے کہ ایسے کا لفظ کا استعمال کرنا جس میں رائے کا کوئی عمل دخل نہ ہو، بلکہ اس میں کیا ہے، اس میں ہمیں اس کے معنی کو دیکھنے کے لیے یرجع بل یرجع معنی یا یرجع معنی الى النقل، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقل کی طرف پلٹتا ہے، یعنی جس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں نقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ نقل سے مراد یہ حدیث کریمہ دلیل نقلی اور عقلی کی بات ہے۔ مثال کیا؟ قسورہ لفظ ہے، قسورہ، اس کو حدیث میں کس کی تشریح جو کی گئی؟ کہاں ہے قسورہ؟ 12 میں سورہ مدثر،
للاسد سے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ تو ایک معنی غرابت کا کچھ اور ہوا، دوسرا معنی کچھ اور ہوا۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ غرابت ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ وَاقِعٌ فِي الْقُرْآنِ، اور یہ اس قسم ہے، یہ دوسری والی جو قسم ہے غرابت کی، یہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْبَيَانِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، اور یہ قسم جو ہے غرابت کی، یہ کیا ہے؟ بیان اور تفسیر کا محتاج ہے کہ کن لوگوں کی جانب سے؟ اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے بیان کے محتاج ہے کون؟ یہ والی صورت۔ چلیں، بات فائنل ہو گئی۔ اب یہاں سے جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں وہی غریب الفاظ کی بات چل رہی پوری بیٹے۔ غریب الفاظ کو کیسے چھانا ہے، کہاں دیکھیں، کیا کریں نہ کریں، اس پہ کیا سوال قائم ہوتا ہے، سب اسی سے بات چل رہی ریلیٹڈ، یہ تو چل رہی نا۔ اس میں اوپر بجائے آپ کی اس کو کیسے پہچانیں گے، تو یہ کہنے کے پہچانو، پھر سوال ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کریم میں غریب الفاظ کیوں، جبکہ فصاحت کے اعلیٰ معیار پر قرآن کریم کیا ہے؟ فائز ہے۔ اس کا جواب دیا۔ پھر اب یہ کہنا ہے کہ غریب الفاظ کے معنی کو کہاں تلاش کریں، اس کا مصدر کون ہے، منبع کون ہے۔ ہاں، اب وہ بات بیان کرنے جا رہا ہے جہاں پہ کیا ہے؟ حماسہ کی آپ کو یاد آ جائے گی۔ تو لوگ محنت سے پڑھو نا، تمہارے اساتذہ سب تم کو پڑھا دیں گے۔ تم ایسے بدماشی کرتے ہو نا کہ دماغ خراب ہوتا ہے کبھی۔ جو چیزیں پڑھا رہے اسی کو پڑھ کے نہیں آئے تو اپنی خارجیز کیا پڑھائیں آپ کو؟ سمپل فارمولہ ہے نا بھائی۔ آپ اتنے شوق والے ہو جائیں نا، خود بخود کہیں گے بیٹا یہ بھی پڑھ لو۔ وہ جیسے طلبہ ہیں جن کو میں خود مشورہ دیتا ہوں الحمدللہ کہ بیٹا ایک بھی پڑھ لے، آپ مجھ سے پڑھ لو، پڑھا دیتا ہوں، پڑھتے بھی کبھی پڑھ۔ چلو، قال ابو بکر ابن الانباری، ابو بکر ابن الانباری نے کہا، وہی بات آ رہی ہے کہ شعر کے ذریعے سے غریب الفاظ پر دلالت۔ قد جاء عن الصحابة والتابعین کثیرا الاحتجاج، احتجاج یہ ایک جا کا فعل ہے، علی غریب القرآن و مشکلہ بالشعر، آیا صحابہ تابعین، بہت سے صحابہ و تابعین سے، کثیراً جو یہ بیٹا یہ بتاؤ یہ کس سے، یہ ہے حال والا ہے، تابعین سے، صحابہ سے، دونوں سے کرو، صحابہ و تابعین میں سے اکثر سے کیا ہے؟ غریب قرآن اور مشکل قرآن پر شعر کے ذریعے سے کیا احتیاج آئی ہے، یعنی صحابہ کرام کو کیا ہے؟ شعر کے ذریعے سے غریب قرآن اور مشکل قرآن پر بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ قال ابن عباس، ابن عباس نے فرمایا، الشعر و دیوان العرب، شعر کیا ہے؟ عرب کا کیا ہے بھیا؟ دیوان ہے، دفتر ہے۔ دیوان کہتے ہیں مجموع شعر شاعر او قبیلۃ او عدد من الشعراء، یعنی کسی شاعر کے شعر کے مجموعہ کو یا کسی قبیلے کے شعروں کے مجموعے کو یا چند شعراء کے اشعار کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ دیوان کہتے ہیں۔ اسی سے آیا دیوانہ، یعنی جو دیوان پڑھ لے تو دیوانہ ہو جائے ایسا نہیں کچھ، چلو نہیں ایسے وہ لگتے بھی ہیں جب پڑھے ہوئے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس کی تعریف آتی ہے دیوان کی، کتاب تجمع فیہ قصائد الشعر، کتاب تجمع فیہ قصائد الشعر، یہ باتیں آپ پڑھیں گے معجم اللغہ العربیہ المعاصرہ سے، میں آپ کو لکھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ چلو دیکھو، فرماتے ہیں کہ شعر کیا؟ عرب کا دفتر ہے، جلیل پڑھو بیٹے۔ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْنَا الْحَرْفُ مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِلُغَةِ الْعَرَبِ جَزَاءَ رَجَعْنَا إِلَى دِيوَانِنَا فَالْتَمَسْنَا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ مِنْهُ میں آگے سے میرے کا مرجع دیوان ہے، ذَلِكَ کا مشار نے کون ہے؟ خفیہ علینا الحرف، ٹھیک ہے، ضمائر وغیرہ کی تعین کر لو مشار کے، تو ترجمہ سے ہو جائے گا۔ جب ہم پر قرآن کریم میں سے کوئی حرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرف مشتبہ ہو جاتا ہے، معاذ ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ حرف تو سامنے دکھ رہا ہے، حرف کا معنی ہے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ اجاز ہے، حذف ہے اس قرآن کریم سے، یعنی قرآن کریم میں کیا ہے؟ جس سے کسی حرف کا معنی اگر ہم پر مشتبہ ہو جاتا، جسے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، صفت کاشفہ انزل اللہ بلغۃ العرب، تو ہم کیا کرتے بھیا؟ اپنے دیوان، عرب کے دیوان، دہائی کے زمانے میں عرب بلغت العرب، عرب کے دیوان کی طرف کیا کرتے؟ رجوع کرتے، تو اس حرف کی معرفت دیوان سے ہمیں کیا آتی؟ حاصل ہو جاتی، یعنی ہم اسے تلاش لیتے، التماس، فَالْتَمِسُوا نُورًا، قرآن میں آیا ہے فَالْتَمِسُوا، جاؤ روشنی تلاش کرو، تو ہم کیا کرتے؟ اس حرف کی معرفت اس دیوان سے حاصل کر لیتے۔ ثم اخرج من طریق اکرمہ، دیکھو میں نے بتایا تھا نا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کئی طریقے آتے ہیں، من طریق اکرمہ، ابن عباس پیچھے آیا ہے کہ من طریق ابن ابی طلحہ، اور بھی کچھ الگ الگ نام آئیں گے ان کے،
کئی خاص چلو مجاہد بھی آنے والا جی مجاہد نا اور بھی آنے والا دیکھو قال اذا سالتمون عن غریب القرآن فالتمسوه فی الشعر جب تم مجھ سے غریب قرآن کے سلسلے میں کچھ دریافت کرنا چاہو پوچھنا چاہو فالتمسوه فی الشعر تو اسے شعر میں تلاش کر لیا کرو کیوں فإن الشعر دیوان العرب کیونکہ شعر کیا ہے عرب کا دفتر ہے مجموعہ ہے وہ قال ابو عبید فی فضائلہ ابو عبید نے اپنے فضائل میں کتاب ہے فضائل میں لکھا ہے کیا کہا ہے حدثنا حشیم یا حشیم اصل مجھے وضاحت نہیں یہ تو صحیح ہے ان حسین ابن عبد الرحمن چلو حسین ہی پڑھتے تو اس کو حسین ہی پڑھتے ہیں قربت کی وجہ سے ان حسین ابن عبد الرحمن ان عبداللہ بن عبد الرحمن بن عتبہ ان ابن عباس دیکھو آیا بن عتبہ بن ابن عباس الگ الگ طریقے سے آ رہے ہیں تو یہ سند چھوڑو آگے دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کیا انہو کان یسأل عن القرآن فینشد ینشد مت پڑھنا بلکہ ینشد ٹھیک ہے انشاد سے نشد ینشد مطلب ہوتا ہے تو کہ شعر گوئی کے لیے کسی کو کہنا طلب کرنے کا معنی آتا ہے انشاد پڑھنے کا معنی آتا ہے آپ سے قرآن کریم کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ فینشد فیہ شعر تو اس میں آپ شعر پڑھ ڈال دیں بزرگان دن میں کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہو رہا ہے میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا جب ان سے بچے کوئی پوچھتا نا اس کا کیا معنی ہوتا ہے اس کے کیا ہے بتائیں تو وہ لفظ قرآن شریف کے آیا تو ڈائریکٹ پڑھتے دماغ میں بات کھٹ گئی یہ کیسے ہوتا ہے پھر دھیرے 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 خود سوچنے لگا انشاءاللہ لکھنے بیٹھتا تو میں یہ لفظ آیا قرآن شریف میں ڈھونڈتے رہتے مجھے ہاں آیا دھیرے دھیرے کرتے گئے وہ ہیبٹ ہو گئی تو تھوڑا سا تو کہیں پڑھوں گا یوں اٹھایا تو اسکرین پہ پڑھ سا ہے یہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے چلیں قال ابو عبید کیا کہتے ہیں دیکھو یعنی کان یستشہد بھی علی التفسیر کہ وہ شعر کے ذریعے سے تفسیر میں کیا کرتے تھے شہادت پیش کرتے تھے نہیں دیکھو تفسیر میں یہ آیت ہے یہ لفظ ہے اسی معنی میں شعر میں استعمال ہوا ہے اور قرآن شریف کا نزول کیا ہوا ہے عرب کے زبان پر ہوا تو عربوں نے کیسا استعمال کیا ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے تو اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے یار مطلب یہ ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کے معنی کی تصدیق شعر سے کر رہا ہوں یہ کیسے ہو گیا یہی ہو رہا ہے ایسا نہیں بلکہ وہاں پہ کیا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑھائیے بلکہ وہ دراصل ہوتا یہ ہے یہ قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال ہوا جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ عرب نے اس کا استعمال اس معنی میں کیا ہے کہ نہیں کیا ہے وہ یہ چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو معنی ہوا ہے اس کے معنی کو ہم چیک کریں نہیں قرآن کریم میں جو معنی پر استعمال ہوا ہے عرب نے اس کو استعمال کیا ہے کہ یا نہیں کیا ہے تو بتا دو دیکھو عرب نے بھی اس کو استعمال کیا ہے ورنہ کہاں افضل و اعلیٰ کلام اور کہاں اس کی تصدیق یہ دیوان پیوان سے یہ کیسے ہو جائے گا سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہے نا ہاں یہ دماغ میں ہٹا دینا قرآن شریف کو بس ایک کیا ہے قرآن کریم کا جس معنی میں موجود ہے اس کو دکھانے کے لیے دیکھو شعر میں ویسا استعمال ہوا ہے کیونکہ عرب کے زبان میں یہ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے ورنہ تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حیات ایسے کیا الفاظ ہیں جو سب سے پہلے کیا ہے اس کو استعمال کیا کنہوں نے قرآن کریم اس کو استعمال کیا ہے ایسے ایک لفظ آتا ہے وہ احیط بثمرہ کے بارے میں لکھا ہے تحریر و تنویر کے اندر کہ سب سے پہلے ہلاک ہونے کے معنی میں احیطہ کا استعمال قرآن کریم نے کیا ہے ایسے عطا کا استعمال قرآن کریم نے کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہے جو فساد و براغت کا عالم ہے یار اس کو ضرورت پڑے کسی دوسرے کی یہ تو سمجھنے والا بات ہے بھیا گفتگو یہ ہے کہ وہاں بس کیا ہے سامع کے ذہن سے قریب کرنا ہے کہ یار یہ تو تم پڑھ چکے ہو یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ موجود ہے ایک بار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عمدہ اور بہترین چیز سمجھانے کے لیے شاندار جاندار مثالوں سے بھی بات نہیں چلتی ایک دم پھوڑ قسم کی مثال لے کے آؤ بتا سمجھ میں آتا اچھا یہ ہے چلیں امام سیوطی کیا فرماتے ہیں دیکھو بھائی قد روینا عن ابن عباس کثیرا من ذالک ہم نے حضرت ابن عباس سے اس معاملے میں بہت کچھ روایت کی وہی اشارہ کر رہے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو اشعار سے انہوں نے مکمل بھر دیا ہے اس کو 12 13 صفحہ پر غالب میں مشتمل ہے وہ کیا ممکن ہے میں غلط کر رہا ہوں کیونکہ رات میں دیکھ نہیں سکا پچھلے سال کے مطالعے کی چل رہا ہے اس وقت کل رات میں دیکھ نہیں سکا اسی کو عرض کر رہا ہوں آگے کیا لکھتے ہیں وَأَوْعَبُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مَسَائِلُ نَافِعُ بْنِ ازرق اور اوا اس میں تفضیل ہے اس کی خبر مسائل اور جو کچھ ہم نے روایت کی اس میں عمدہ ترین جامع ترین جامع معنی
کیا ہے وہ مسائل ہیں جو کیا ہے مسائل نحو ابن ارزق، ایک کتاب کا نام ہے پورے ان کے، ٹھیک ہے، مسائل نحو ابن ارزق کی جو نا اس میں انہوں نے کیا کر لیا ہے بہت ساری چیزوں کو جمع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے تفسیر کے بارے میں وہ ساری چیزیں احادیث روایتیں اشعار انہوں نے جس میں جمع فرما دیا ہے. وقت اخرج بعضها ابن الانباری فی کتاب الوقف، ابن الانباری نے کتاب الوقف میں ان میں سے بعض کی تخریج کی ہے جو کچھ کیا ہے مسائل نحو ابن ارزق میں ہے. طبرانی نے اپنے معجم کبیر کے اندر یعنی تفسیر طبری. آگے لکھتے ہیں من ذالک قول نافع لابن عباس، اور اسی میں سے جو مسائل نافع ابن ارزق ہے ان میں سے کیا ہے نافع کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ کہنا کیا اخبرنی عن قول اللہ تعالی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں ذرا بتائیے کیا معنی ہے اس کا، کیا ارشاد ہے بھائی. عن الیمین وعن الشمال عزین، عزین کیا ہے بیٹے بتاؤ تو، واحد ہے تسنیہ ہے جمع ہے، واحد ہے فاعل کا وزن بنا ہے، بہت بڑھیا. چل آگے لکھا ہے قال العزون حلق الرفاق، حالت نصبی میں ہو یہ جری میں ہو. لکھا ہے کہ عزون کا مطلب ہوتا ہے دوستوں کے حلقے، جیسے آپ لوگ دوست مل کر کے بیٹھ گئے مجلس شعبہ وقت گزاری، ایک مجلس ہے مجلس شعبہ وقت گزاری جس میں ہمارے احباب بیٹھتے ہیں اور تبادلہ خیال کی جگہ تبدل خیال کرتے ہیں، تبدل خیال. قال آپ نے فرمایا وحال تعریف العرب، یہ نافع نے سوال کیا کہ عرب کو یہ بات معلوم ہے، یہ جانتے ہیں یہ سب کہ عزون کا مطلب ہوتا ہے حلق الرفاق. قال حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نعم جانتے بھائی. اما سمیت عبید ابن الابرس وہ یقول، کیا تم نے عبید ابن ابرس کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا؟ اب وہ شعر اٹھا کے پیش کر دیا انہوں نے بہت بھاری. فجاؤ یہرعون الیہ، قرآن میں آیا ہے یہرعون الیہ، کہاں ہے بھائی کیا ہے جی، تو یہ مجھولی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یورون مطلب ہوتا ہے دوڑے آنا، بھاگے چلے آنا. فجاؤ یہ ہے فعل با فاعل ہے، اس میں واو جمع ظہار کر دیں گے، یورعون الیہ یہ حال بنا دیں گے. تو لوگ اس کے پاس کیا ہے فجاؤ، تو لوگ آئے کیا ہوئے دوڑتے ہوئے، حتیٰ یکونوا حول منبرہ عزینا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے ممبر کے پاس کیا ہو گئے ارد کے پاس حلقے میں بڑھ گئے. عزین کیا ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے لکھا ہے عزون کی میں عزین آتی، حلقے حلقے بنا لیے. تو اس کے ممبر کے ارد گرد کیا بنا لیے انہوں نے حلقے بنا لیے. قال اخبرنی عن قول تعالیٰ، کہا اچھا ایک سوال کا جواب آپ نے دے دیا، لگی ہاتھ ایک سوال اور. جب کیا بھائی سید المفسرین سامنے موجود ہیں پوچھتے جاؤ، یا مفتی نظام صاحب جو پوچھنا پوچھو، خود کہتے رہتے ہیں. تو مشکل سے مشکل اگر کوئی سوال کرنا ہو آپ کو، مشکل سے مشکل، تو اس وقت کیجئے گا جب میں اسٹیج پہ بیٹھ کر کے جواب دے رہا ہوتا ہوں. پھر جواب اس کی علت لکھتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ایسا کچھ جاری ہوتا ہے کہ اور وقت میں نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ بھی چل جاتا ہے کب کے جاری ہوتا ہے، اور ہمارا حال یہ کیا ہے، کیا حال ہے ہمارا بھیا؟ سب صبح تک کیا ہے، صبح تک کہہ رہا ہوں دن لہو میں کھانا تجھے، شب صبح تک پڑھنا تجھے. اب مفہوم مخالف مراد دینا ہے اسے. چلو قال وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو باری تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں پوچھ لیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے بارے میں ذرا بتاؤ بھائی. ہاں قال الوسیلہ الحاجہ، کہ وسیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے حاجت ہے. قال وهل تعرف العرب ذلك، ہر بات پوچھ رہی ہے یار کہ یہ عرب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا حاجت کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ بولے کیوں نہیں. اچھا ذرا سوچو ان کے سوال کے اندر سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں جو استعمال ہوا ہے وہ ایک دم صحیح ہے. اب یہ پوچھتے ہیں کہ عرب والے کی بھی عربی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، تو ہے کیا حل تعریف ذلك العرب، کہ عرب لوگ اس کو جانتے کہ نہیں جانتے ہیں، کیسے وہ لوگ عرب ہو گئے؟ پھر اس کا نہج کیا بتا رہا ہے؟ یہ جو میں پہلے کہا ہوں آپ کو، کیا کہا ہوں کہ بھائی اشعار عرب سے قرآن کریم کی ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں.
بلکہ اشعار عرب کو چیک کر دیں کہ کتنے معنی میں تم ہو. ہاں اگر تم نے ٹھیک ٹھاک استعمال کیا ہے تو ہمارے میں اس کا استعمال ہوا ہوگا. اگر قرآن نے استعمال نہیں کیا ہے تو جائے تمہارے ایسی کی تیزی. یہ تو ہوا. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے ان اشعار کو پیش کیا ہے جو کیا ہے قرآن شریف میں ان کے معنی پر مشتمل آیتیں آئی ہوئی ہیں, حروف کلمات آئے ہوئے ہیں, باقی سب کو کیا ہے باقی چھوڑ دیا اس کو. دیکھو آگے دیکھو, یہ اس اشعار کا جو پس منظر ہے وہ پیش منظر ہے وہ ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ان الرجال لہم الیکی وسیلہ, الیکی کیوں پڑھ رہا ہوں بھیا, کیا آگے آ رہا ہے. ان الرجال لہم, لہم کی ضمیر کا مطلب وہی ہے رجالی ہے, لوگوں کے لیے. یا سمپل بات, یہ تو نیپالی ترجمہ ہو جائے گا, لوگوں کے لیے تمہاری طرف حاجت ہے. بامر ترجمہ کیا ہوگا, لوگوں کو تم سے کیا ہے حاجت, لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے. ان یاخذوکی تکحلی و تخضبی, تکحل تفاعل سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اگر وہ تمہیں پکڑ لیں, پا لیں یا قید کر لیں, کیا کرو بھیا, کولے سے کیا ہے سرما لگا لو اور خضاب لگا لو. یہاں پہ جو استعمال ہوا وسیلہ, اس کو دکھانا مقصد یہ مال استشہاد ہے. یہاں پہ جس معنی میں وسیلہ استعمال ہے قرآن کریم میں وہی معنی میں کیا ہے استعمال ہوا ہے. چلیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ نے دیکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کل کی جو بات آنے والی بیٹے ما وقع فی بغیر لغت عرب جو نا, یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے کل, آج کے پہلے کل ڈیٹیل میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی تھی. وقت کی ہے کم ہے اس لیے چھوڑ کر وہاں پہ. کل شاید آپ لوگ کا امتحان ہے نا, کل امتحان ہے, امتحان کی تیاری بھی کر لیجیے گا.